اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دورہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دورہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل پر جو 17% ٹیرف لاگو کیا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ایک بیکار سی بات ہے بھائی، اسرائیل امریکہ کا لاڈلا بچہ ہے، اور ایسا لاڈلا بچہ کہ جس کی خاطر امریکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی حد تک تباہی پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا، اب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی۔ جو بائیڈن کے دور میں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، ٹرمپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے بڑھ کر اسرائیل کے لیے لڑیں گے۔ ان کی یرغمالی اگر فلاں تاریخ تک بازیاب نہ ہوئے تو ہم غزہ پر حملہ بول دیں گے، ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے، ہم وہاں ریزورٹ بنائیں گے۔ خیر، اب مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت اسرائیل اس کوشش میں ہے، شیطانی منصوبہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کر دے۔ یہ ہے بنیاد، یہ ہے سازش، یہ ہے منصوبہ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو افتاد تباہ کا شکار ہیں، جارحیت پسند ہیں، ان کا ریکارڈ گواہ ہے، اب وہ بار بار اس معاملے کو اچھال رہے ہیں کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے ہمارے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے۔ یعنی انہوں نے بالواسطہ مذاکرات کی جو آپشن تھی اس کو کلوز کر دیا۔ کیسے کلوز کیا؟ انہوں نے کہا جی ایران کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے، صرف 2 ماہ کا، 60 دن کا۔ ان 2 ماہ کے اندر اندر ایران کو امریکہ کے ساتھ اپنے ایٹمی اثاثے جو ہیں اس کے حوالے سے ایک معاہدہ کرنا ہوگا، انہیں لپیٹنا ہوگا، ایک مخصوص حد تک نیچے لے جانا ہوگا، ورنہ ہم ایران پر بمباری کریں گے۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ ڈیگو گارشیا کے اڈے میں امریکہ نے B-2 اسٹیلتھ طیارے منگوا لیے۔ یہ انتہائی طاقتور طیارہ ہے، دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ ہے، اس میں بے تحاشا اسلحہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ جہاز رڈار پر بھی نہیں آتے، یعنی کہ یہ کسی ملک میں اگر انٹر ہو جائیں تو رڈار کیپچر نہیں کر سکتا، اور یہ 10,000 15,000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں، اور بمبارمنٹ کے لیے ظاہر ہے بہت جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، اسلحہ بھی بہت زیادہ اس میں آتا ہے، ویٹ بہت اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارپٹ بمبنگ کے لیے B-52 طیارے بھی انہوں نے منگوا لیے۔ یہ بڑا بدنام طیارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ایک اور بڑا سٹیپ لیا جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اب یہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے تھارڈ سسٹم، یہ ایک ایسا نظام ہے جو زمین پر نصب کیا جاتا ہے، کافی مہنگا ہے یہ۔ اس کے نصب کرنے کے بعد کوئی بھی ملک اگر بیرونی جارحیت ہو اور کسی بھی ملک کے اندر یہ نظام نصب ہو تو وہ بآسانی میزائل حملے، راکٹ حملے، ہر طرح کے حملے روک سکتے ہیں۔ بہت بڑا اور جدید اور مہنگا سسٹم ہے یہ۔ ایک سسٹم انہوں نے شمالی کوریا سے جنوبی کوریا کے تحفظ کے لیے جنوبی کوریا میں لگا رکھا تھا، ایک سسٹم امریکہ سے منگوایا، ایک سسٹم ڈیگو گارشیا میں بھیج دیا، اور ایک سسٹم اسرائیل جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے ایران پر مکمل طور پر، اور انہوں نے یہ بھی ارینجمنٹ کر لیا کہ اگر ایران کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے تھارڈ سسٹم نصب کر دیا جائے۔ اس وقت ایران نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات ہونا چاہیے، تو کل کیا ہوا؟ نیتن یاہو جو اصل پلان لے کر گیا تھا، جو اس کے دماغ میں تھا، جو اس کے دل میں تھا، جو اس کی زبان پر ہے کہ اب امریکہ ایران پر حملہ کر دے، یا ہم حملہ کریں اور ہماری سپورٹ کرے، ایران کو بھی خدا نہ خواستہ غزہ ملا دے۔ ایران نے امریکہ کو انگیج کر لیا، اور یہ طے پایا کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ یہ سارا معاملہ وہیں رک گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پریس کانفرنس رکھی تھی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ، ایک ریگولر پریس کانفرنس ہونی تھی، صحافیوں سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، اس میں سارا فوکس ایران پر کرنا تھا انہوں نے، لیکن سارا معاملہ ختم ہو گیا، رک گیا اپنی جگہ۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ایران سے ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، براہ راست مذاکرات ہوں گے، عمان میں ہوں گے۔ اس میں اور بھی ممالک ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ اور روس سے مذاکرات کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا پچھلے دنوں، لیکن بہرحال یہ عمان میں ہونے جا رہے ہیں جس میں یہ معاملات طے کیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک اور شکایت تھی نیتن یاہو کو، وہ اس لیے بھی گئے تھے، انہوں نے جا کر یہ کہا کہ شام میں ترکی کی فوج آ رہی ہے۔ کل ہم نے دیکھا، ویڈیوز آئی تھیں، خبریں آئی تھیں کہ سینکڑوں ٹرک جو ہیں ترکی کی فوج کے، وہ بڑے بڑے بلاک لے کر سیمنٹ کے جا رہے تھے۔ وہاں پر کیا بنکر بننے والے ہیں؟ لیکن اس سے بھی بڑی اطلاع یہ تھی کہ جو ترکی کا جو فضائی نظام ہے، یعنی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ بھی شام کے مختلف علاقوں میں نصب کیا جائے گا۔ اب ترکی بہت بڑی فوجی طاقت ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان دنوں تو آئے روز وہ شام میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ اگر ترکی کی فوج وہاں آ کے بیٹھ جائے تو وہ یہ موقع نہیں دے گی پھر، اور اسرائیل بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ترکی کے ساتھ کلیش ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ امریکہ اس حوالے سے دباؤ ڈالے، لیکن ٹرمپ نے ایک ہوشیار سودا کار کی طرح اس معاملے پر خاموشی اختیار کی۔ تو آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فوری خطرہ تھا ایران پر حملے کا، یہ ٹل گیا، مذاکرات کی راہ نکل آئی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے ہم دیکھیں گے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں امریکہ کی جو ایک پلاننگ ہے خطے کے بارے میں، جیسا اس نے منصوبہ بنا رکھا ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا دار و مدار ان مذاکرات کے اوپر ہے۔ لیکن یہ چیز طے ہے کہ جو شیطانی منصوبہ نیتن یاہو کے دماغ میں تھا اور جو کچھ وہ ٹرمپ سے کروانا چاہ رہا تھا، وہ سارا معاملہ ایک دفعہ رک گیا ہے، اور یہ سازش وقتی طور پر ہی صحیح ناکام ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ۔